الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ربنا بالسلام واغفرنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام
رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله اپنی اپنی صفوں میں نماز سنت ادا کر لیں اور محترم امیر جماعت کو درخواست کروں گا جناب سراج الحق صاحب سے جو تفصیلی گفتگو یہاں پر کریں گے گرمی بہت زیادہ ہے آپ سب لوگ مذہب کے ساتھ اپنی اپنی صفوں پر نہ دیکھ رہے ہیں سنت ادا کریں سنت کے بعد گفتگو ہوگی اور چلو پین کرو روز چل رہے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے 2.2 کے لوگوں کے سلمان بھی کو بیٹھے کھڑے ہو گئے نا آپ آؤٹ بھی دیکھتے عامر بھائی میرے برابر میں جاتا ہے عامر بھائی میری برابر تعلیم رکھنا اچھا چھٹی کروانا ضرورت نہیں ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے پاکستان مرکز پہ بھی ہو رہا ہے جا کے سارے تمہارا اسی لیے آپ عالم اسلام کے عالمی اسلامی تحریکوں کے عظیم فکری و عملی قائد اور رہنما جن کی حیثیت محض ایک عالم دین کی نہیں تھی بلکہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا امتیاز یہ تھا کہ وہ عالم انقلاب تھے، وہ عالم تحریک تھے، اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں اور انقلابی تحریکیں اس اعتبار سے ان کو اپنا سیاسی امام تصور کرتی تھیں۔ اسلامی تحریکوں کے اسی عظیم قائد کی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔
اور میں اس موقع پر اس عظیم اجتماع کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عظیم اجتماع کی گواہی کو اپنی اس گواہی میں شامل کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہل حاضر نے اسلام اور نظریے سے کمٹمنٹ کے ساتھ اس کردار کا اظہار سید منور حسن نے کیا ہے، اہل حاضر میں اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی، اور ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ان کی سیاسی امامت اور قیادت اس پورے خطے کی عالمی سیاست کا مرکزی نقطہ بن چکی ہے کہ اس خطے میں پاکستان اور عالم اسلام کو کسی بھی خطے میں غیروں کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ آج ہماری پوری ریاست کا اور پورے عالم اسلام کا یہی سیاسی مرکزی نقطہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فضل جلیل کی رحمت پر اس کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں، اور اب میں اپنے اور حاضرین مجمع کے لیے سچی جذبات کے ساتھ میں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لا کر اظہار تعزیت کرتے ہوئے آج کے اس اجتماع کی مقصد کارروائی کو اختتام تک پہنچائیں۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب، قائدین محترم اور سید منور حسن صاحب کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب یہاں جمع ہو کر بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے ایک پاک باز بندے کو دیکھا۔ ہماری شعوری زندگی میں ہم نے ان کو تیرا عبادت گزار، تیرے آگے جھکنے والا، صرف تجھ سے ہی ڈرنے والا پایا۔ ہم نے لوگوں کی تربیت کرنے والا، ان کی نظریاتی سمجھ کو درست کرنے والا پایا۔ ہم نے اپنے مربی کو، اپنے مدتی کو ایک مزاحمت کار کے طور پر دیکھا۔ ان کی پوری جد و جہد، ان کی کشمکش، مول لینے کی صلاحیت، وہ حق کی مدافعت کرتے تھے اور باطل کی مزاحمت کرتے تھے۔ یہی ان کا قرۂ امتیاز تھا۔ وہ جب کوئی رائے قائم کر لیتے تھے، حق پر مبنی رائے پر ڈٹ جاتے تھے، تو ٹوک بات کرتے تھے۔ ان کا سیاسی بیانیہ پورے خطے کا نہیں، عالمی بیانیہ بن چکا ہے۔ اور جب یہ کہتے تھے کہ امریکہ شکست کھا رہا ہے تو بہت سے لوگ ان کے دل نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مغرب کی تہذیب ڈھلان پر ہے، تو آج اس کی پوری تہذیب کی تمام علامات سامنے آ گئی ہیں کہ وہ ڈھلان پر ہے۔ آج امریکہ کو نعت رگڑنے کو مجبور ہونا پڑا ہے۔ آج ان سب لوگوں نے جنہوں نے عالمی تعاون کو آج پر بلایا تھا، وہ سب یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اور اس جنگ سے ہم کو باہر آنا چاہیے۔ یہ درویش، یہ بزرگ، یہ اسلامی تحریکوں کی رہنمائی کرنے والا، یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین آج ہم سے رخصت ہوا ہے۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان
جناب سینیٹر سراج الحق صاحب تشریف فرما ہیں، وہ تمام مجمع کی نمائندگی کریں گے۔ اگر لوگوں کو گفتگو کے لیے کہا جائے، میں جانتا ہوں کہ جتنے یہاں پر دینی رہنما موجود ہیں وہ سب سید صاحب سے جو محبت اور تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے وہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ رابطوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ سیاسی لوگ، وہ مختلف نظریات بلکہ مخالف نظریات رکھنے والے لوگ جو آپ سب افسردہ ہیں، ان سے بھی ذاتی تعلق میں منور صاحب نے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تو ہر کوئی بول سکتا ہے، ہر کوئی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن میں آپ سب کی ترجمانی کے لیے محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان اور سید منور حسن صاحب کے جانشین ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس عظیم اجتماع سے خطاب فرمائیں۔ جناب سینیٹر سراج الحق۔ تقریر صفی حسن قبرستان میں انشاءاللہ کی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ صفی حسن قبرستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کم جگہ دستیاب ہوتی ہے، لیکن پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب جن سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہمیشہ رہا، ان کی قبر سے بالکل تقریباً متصل قبر ان کو جگہ ملی ہے، تو انشاءاللہ وہیں پر ان کی تقریر کی جائے گی۔ سینیٹر سراج الحق صاحب۔ تو برابر سامنے آ گئے، وہ کرم تمہارا صحیح چھوٹی دو نا، ہم تو وی آئی پی اس کی طرف آ جاؤ نا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا۔ برادران اسلام، آج سید منور حسن صاحب ہم سے جدا ہو گئے، اور کچھ لمحے بعد ہم ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ رب کریم جس طرح ان کا نام منور تھا، ان کی قبر کو بھی ان کے لیے منور بنا دے، اور ان کے جسد خاکی کو ہم مٹی کے حوالے کریں گے، اس لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اٹھایا ہے اور مٹی ہی میں دوبارہ ہم نے جانا ہے۔ لیکن سید منور حسن صاحب ایک نظریے کا نام، ایک عقیدے کا نام، ایک جہد مسلسل کا نام، صبر و استقلال کا نام، فقیری اور درویشی کا نام، زہد اور پاکیزگی کا نام، تو ان کا یہ نظریہ قیامت تک انشاءاللہ تعالی زندہ رہے گا۔ سید منور حسن صاحب جو ہمارے مربی بھی ہے، مفتی بھی تھے، ناصح بھی تھے، ہم نے ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا کہ اللہ کی حضور اپنی لیے اس امت کے لیے گڑگڑا کر رو رو کر چیخ
پکار کر کے دعا مانگتے تھے، اور ہم نے ان کو شدید دھمکی کے عالم میں کراچی سے لے کر چترال تک بستی بستی قریا قریا چوک اور چوراہوں میں گلیوں اور کوچوں میں لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہوئے بھی دیکھا۔ سید منور حسن جو کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر رہے ہیں، لیکن اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی تحریکات موجود ہیں ان کی قیادت کرتے تھے۔ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات موجودہ حالات میں ان سے رہنمائی لیتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان سے فتوے لیتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان اور جماعت اسلامی پاکستان اس خیر اور برکت سے نہ صرف محروم رہی بلکہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات بھی اس فیض سے اب محروم رہے۔ اور آج ہمیں عالم عرب سے، عالم افریقہ سے، یورپی ممالک سے، مقبوضہ کشمیر سے، فلسطین سے، افغانستان سے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے نمائندوں کی طرف سے آپ کے نام یہی پیغام ملا ہے کہ سید منور حسن پاکستان کا نہیں تھے، وہ ہم سب کے تھے۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب کے ساتھ کارکنان اور میں بھی بحیثیت ایک کارکن محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے زندگی کا آخری لمحہ، ساری زندگی جس عظیم مقصد کے لیے قربان کیا ہے، اس مقصد کو، اس علم کو، اس جھنڈے کو سر بلند رکھا جائے۔ ایک لمحے کے لیے سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے۔ سید منور حسن صاحب کا مطالبہ تھا، اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام غالب ہو، پاکستان کے لوگوں کو اللہ کی بندگی کے لیے ماحول مہیا کی جائے۔ پاکستان اللہ کی دین کے نام پر بنا ہے اور اس ملک میں اسلامی نظام عملی طور پر نافذ ہو جائے۔ ان کے ساتھ عشق اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس مقصد کے لیے جدوجہد کو جاری رکھا جائے۔ سید منور حسن صاحب افغانستان کو امریکیوں سے، مقبوضہ کشمیر کو برہمن سامراج سے اور پاکستان کو اجتماعی قوتوں سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے رحلت کے بعد بھی استعمار کے خلاف ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن کے لیے ہم جنگ کو بند نہیں کریں گے، اور جو دو امریکہ دو کا نعرہ سلوگن اس نے امت مسلمہ کو دیا تھا کہ امریکہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان اور پاکستان میں، امریکہ کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے عالم عرب پر اور مسلمانوں کی درد اور زمین پر۔ ہم انشاءاللہ اس نعرے کو حقیقت کا رنگ دیں گے، جدوجہد کا رنگ دیں گے، اور وہ لمحہ ضرور آئے گا کہ خطہ، یہ دھرتی استعمار کے لیے قبرستان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہاں لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا راج ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب بہت لوگ قریب سے جانتے ہیں جماعت کے کارکنان کے علاوہ، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرون اولیٰ کے ایک عملی تصویر تھے۔ اور جب ہم سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، جب ہم سیرت صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو دل گواہی دیتا ہے کہ فی زمانہ صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلنے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ سید منور حسن صاحب ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان کو ایک کارکن کی طور پر بھی دیکھا ہے اور ہم نے ان کو ایک قائد کی طور پر بھی دیکھا ہے۔ جماعت اسلامی کی عمارت سے جب وہ فارغ ہو گئے اور ایک ذمہ داری میری کندھوں پر پڑی تو شاہ صاحب نے مجھے بلا کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی کہ ہم اب ثابت کریں گے کہ کارکن کیسا ہوتا ہے اور کارکن اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرتے ہیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ بہت سارے معاملات میں ان کی شخصیت بنی تھی۔ میرا تاریخ پیدائش 1962 ہے اور وہ اسلامی تحریک کے ساتھ 1960 میں وابستہ ہو گئے، تو یہ فکری تقاضا تھا کہ بہت سارے معاملات میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اب امیر جماعت سراج الحق ہے، اس لیے انہی سے آپ رائے بھی دے دے اور جو رائے وہ دے دے ان پر عمل کرے۔ آپ مجھے بتائیں، اس دنیا میں ایسی تنظیم، ایسی اطاعت، ایسا ڈسپلن، ایسا نظم و ضبط، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب ہی کا کمال تھا جس نے ہمارے لیے یہ روایات چھوڑے ہیں۔ آج اس لاکھوں کے اجتماع میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر ایک بار پھر یہی اعلان کروں گا کہ کروڑوں لوگوں نے پاکستان کو بنایا تھا جاگردار اور وڈیروں اور امریکہ کو غلام کے لیے نہیں، بنایا تھا اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے لیے۔ 72 سال گزر گئے، وہ تمنا اور وہ توقع ہم نے پورا نہیں کر کے دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی اس عظیم مقصد کے لیے جدوجہد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ شاہ صاحب انفرادی زندگی میں بھی ایک عملی نمونہ تھے اور اجتماعی معاملات میں بھی، اس لیے عہد کریں اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا، اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، اپنے علمی استعداد اور روحانی طاقت میں اضافہ کرنا، قرآن اور حدیث سے ہمیشہ نظریاتی علم حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور شاہ صاحب کی اسی ایک آٹوگراف سے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اس نے کارکن کو لکھ کر دیا تھا، اپنے قلم سے لکھا کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ یہی ان کا سلوگن ہے۔ ہم ہر وہی بات کریں گے جو ہم حق سمجھتے ہیں، ہر اس راستے پر چلیں گے جو ہم حق سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا جس کو اچھا کہے، فائدہ نہیں کہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ باتیں ہو، ہم اس کو باطل ہی سمجھیں گے۔ تو باطل کے خلاف برسر کی کار سید منور حسن صاحب، ان کی لاش ابھی آپ کے سامنے ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین نظم و ضبط کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، آداب کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ لاکھوں لوگ اس وقت پوری دنیا میں اس مجلس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جس طرح اس کی ساری زندگی نظم و ضبط سے عبارت تھی، ان کے نماز جنازہ میں بھی یہی نظم و ضبط نظر آنا چاہیے. جی اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج ایک ٹھنڈی ہوا ہے اور موسم کی سختی میں جو پچھلے 3-4 دنوں سے شہر کراچی میں موجود تھی بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. ہم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے موسم کو بھی تازگی بخشی ہے اور اس کے باوجود یہاں پر رفقائے کرام کو اگر ٹینٹ میں جگہ نہیں مل رہی ہے تو بس مختصر نماز جنازہ ہوتی ہے، وہ سمے منظم کرتے چلے جائیں. جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے دھوپ اور سائے سے بے نیاز ہو کر آپ سبوں کو منظم کیجیے. میں اپنے کیمرہ مین ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ جن کو یہاں پر آنا ہے وہ یہاں پر آ جائیں. ہم بس نماز جنازہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب آج سابق امیر جماعت جناب سید منور حسن کی نماز جنازہ کی امامت فرما رہے ہیں. تو بول تھوڑا کیمرہ نیچے کر لے، آگے جو کیمرہ آ رہا ہے کیمرہ نیچے کر لے تھوڑا سا. یہاں موجود ہیں صاحب ہیں، ان کو درخواست ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں. نہیں ہے جگہ یار، یہاں سے منع کیا وہاں کھڑے ہیں، وہیں کھڑے رہے اپنی جگہ. سینٹر پڑے ہم کر اس طرف آ جائیں، ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. چل رہا ہے، میں بھی پڑھوں گا 4000 خیال رکھتے آپ کو دونوں کا ہاں یہ رکھ یہ بہت اچھا ہے. تم بھی ایسے ہی رکھو مجھے. ہاں کیا بول رہے ہو؟ 30% بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اعلان بھی ہے کہ سید منور حسن صاحب نے تو ساری زندگی کوئی لین دین نہیں کیا تھا، لیکن احتیاطاً ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ان کا کوئی مالی معاملہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کراچی نظم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. پوری جماعت ان کے وارث ہے، جہاں بھی جیسا بھی چاہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ سنت ہے اور آپ کے لیے اچھا جمعیت حاضر کر لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک درخواست آپ لوگوں سے ہے کہ آپ سطحوں میں جس طرح جہاں موجود تھے وہیں پہ موجود رہیے اور آگے کی طرف پڑھنے کی یا کہیں پہ بھی اس طرح سے مجمع لگانے کی زحمت نہ کریں. جس طرح آپ سطحوں میں موجود ہیں اسی طرح پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جائیے. ابھی تو مشکل شروع ہوگی ادارے جا کے. علی جا بھائی کلاس لیں گے نا اسٹارٹ میں. ہاں آج تو کلاس خیریت دیر سے آئے ہیں اس کی وجہ سے ہر چیز کے اندر لیٹ اور لگ ہوئے ہیں. پھر آڈیو کے پڑھنے لگے پہلے سے ہوتے نا آدھے گھنٹے پہلے جو آپ نے کال ٹائم مجھے دیا تھا آپ کو 11 بجے بندہ پہلے آنے چاہیے تھا. پتہ نہیں ابھی بولا نہیں ان میں سے کسی کو نہیں بولا گا. زوم ان کرو خانو. کیمرے آٹو بھی نہیں کیے ہوئے کیا؟ گڈ ہے دیکھنا پڑی. منور رسول صاحب کی تقسیم سفی اصل قبرستان میں ہوگی. یہ سڑک اسی سڑک پر اگر آپ سیدھے چلے جائیں ناز آباد کے بعد نارتھ ناز آباد تو سفی اصل چورنی کے اوپر سفی اصل قبرستان ہے. وہاں پر وہیں پر تقسیم ہوگی انشاءاللہ. جو شریک ہونا چاہیں تو وہاں جا سکتے ہیں اور تمام حضرات اپنے اپنے گھنٹوں کے ساتھ جو ہیں ان سے نکلیں تاکہ کسی قسم کی بے اطمینانی اور بھگدڑ نہ ہو. بیٹریاں لے جاؤ نا یہاں سے. بیٹریاں چارج ہیں اور ہمارے تو یہ منور رسول صاحب کی تقسیم انشاءاللہ سفی اصل قبرستان میں جاؤ فٹافٹ. سفی اصل چورنگی سے الٹے ہاتھ پر سفی اصل قبرستان ہے. گاڑی ہے انشاءاللہ وہاں ہوگی. گاڑی کون سی؟ ابھی تو بس میں بیٹھ جاؤ نا. ہاں ہاں واپسی کو بس ادھر آئے گی ڈائریکٹ. ورنہ میں گاڑی بھیج دوں. تم خالی کیمرہ اتارو اور نکلو ٹرائیپوڈ لے جاؤ. وہاں سے جاؤ کیمرہ ہیڈ فون وغیرہ لے جاؤ. وہ کیمرہ اتار رہا بیٹریاں لے جاؤ آتے یہاں سے. علی ہوگی. جو دوست احباب محبت کرنے والے منور صاحب سلمان بھائی سے تقسیم میں شریک کرنا چاہیں وہ سفی اصل قبرستان تک ان کے پاس جا سکتے ہیں. بیٹری لے جاؤ. آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. اس کو کیسے لے کے جانا ہے جلدی بتاؤ. وہ جا رہے ہیں نا یہ جا رہے ہیں. ہم آج کے ساتھ جاؤ گے تم. سلمان بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گاڑی میں کہیں رکھتے ہیں گاڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے بائک میں لیتا ہوں ٹھیک ہے وہیں ریکارڈنگ کروں گا. انڈر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں صحیح ہے. بائک نکالو.
सलमान भाई जो इशारे से गाड़ी बुलाएगी वही दे दूँ। सलमान भाई भेजना है कब्रिस्तान बंदे को। हाँ हाँ लास्ट एक गाड़ी की चाबी मुझे खड़ा हुआ है हमारी गाड़ी का भाई ये आगे ले लो, तुम लोग हो यहाँ पर नहीं, आप ले जाओ। काम करो, तुम्हारे साथ जो ये जा रहे हैं ना कैमरा उनको दो, उनके साथ साथ निकल जाओ। पूछो ना यार, ओ भाई हाईवे में ये बस में जाएंगे। निकल जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करें इसका, ये लिबर्टी के रखे रहे तो ले लो। अबे वो है ना सादी गाड़ी में डाल के हम लोग हो जाएंगे। सोच ले। मैं क्या हो गया, चलो ठीक है तो फिर हाईवे लेके जाओ। हमारे पास तो बात सुनो, ये लेके जाओ हाईवे में, मैं बाइक पे आ रहा हूँ, कहाँ मिलोगे मुझे? आपका लैब बन गया कर दूँ लैब आप मेरे पास अगर